عبداللہ کے 4 بیٹے تھے اور چاروں ہی نہایت اعلیٰ اخلاق کے نوجوان تھے۔ عبداللہ خود تجارتی قافلہ کے ساتھ جایا کرتا تھا، لیکن بوڑھا ہونے پر اس نے یہ کام اپنے بیٹوں کو سونپ دیا۔ اس کا قبیلہ بہت خوشحال تھا، وہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ عبداللہ بیمار رہنے لگا اور اس نے اندازہ لگایا کہ وہ چند دن کا مہمان ہے۔ عبداللہ نے اپنے بیٹوں کو بلوایا تاکہ ان کے خیالات کا جائزہ لے۔ عبداللہ نے اپنے بچوں سے کہا، میرا آخری وقت قریب ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن میرے پاس کچھ قیمتی ہیرے اور جواہرات ہیں، میں یہ اس بیٹے کو دوں گا جو مجھے بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ سنائے گا۔ چنانچہ تم یاد کر کے باری باری مجھے اپنی بہادری کا سب سے بڑا کارنامہ سناؤ۔ عبداللہ کا سب سے بڑا بیٹا بولا، ابا جان، ایک مرتبہ میں افریقہ میں تھا کہ جنگل میں ایک جگہ میں ملازموں سے علیحدہ ہو کر چلنے لگا تو مجھے اپنے پیچھے جھاڑیوں میں سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ خطرہ کے پیش نظر میں نے تلوار نکالی اور چکنا ہو گیا۔ دوبارہ اس آواز کے آنے پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک ببر شیر نے مجھ پر جست لگائی اور میں نے تلوار کے پے در پے وار کر کے شیر کا کام تمام کر دیا۔ عبداللہ نے کہا، شاباش بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ حاضر دماغی اور بہادری کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ میں تمہارے اس کارنامے پر بہت خوش ہوا۔ اب دوسرا بیٹا بولا، ابا حضور، میں دمشق کے بازار سے گزر رہا تھا، گلی کے ایک مکان میں آگ لگی ہوئی تھی، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران کچھ لوگ آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ ایک عورت چلا چلا کر کہہ رہی تھی، لوگو، میرا 4 سال کا بیٹا کمرے کے اندر سو رہا ہے، خدا کے لیے میرے بچے کی جان بچاؤ، وہ جل جائے گا۔ مجھ سے اس عورت کی آہ و بکا سن کر نہ رہا گیا اور لوگوں کے منع کرنے کے باوجود میں آگ میں کود کر اس کے بیٹے کو بچا لایا۔ حالانکہ میں بری طرح جھلس گیا تھا اور ہفتوں کے علاج کے بعد صحت یاب ہوا تھا۔ عبداللہ کہنے لگا، تمہارا یہ کارنامہ بہادری اور بے لوثی کا شاندار نمونہ ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب تیسرا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے کشتی میں سامان چڑھوا رہا تھا تو سامنے سے آنے والی ایک کشتی ساحل کے قریب ہی آ کر ڈوب گئی۔ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر مسافروں کو بچانے کے لیے دوڑ پڑے۔ میں بھی ایک ماہر تیراک ہوں، میں نے 7 آدمیوں، عورتوں اور بچوں کو خود اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ڈوبنے سے بچا لیا، کنارے پر لے آیا۔ عبداللہ بولے، شاباش بیٹے، تمہارا یہ کارنامہ بہادری اور انسانی خدمت کی ایک شاندار مثال ہے، واقعی تم داد تحسین کے مستحق ہو۔ اب چوتھا بیٹا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پوچھنے پر چوتھا بیٹا کہنے لگا، ابا جان، ایک واقعہ ہے تو ضرور، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ اگر میں نے سنایا تو آپ ناراض ہوں گے اور میرے بھائی ہو سکتا ہے میری پٹائی کریں۔ عبداللہ نے اپنے بیٹے کو حوصلہ دیا۔ چوتھا بیٹا قصہ سناتے ہوئے کہنے لگا، ابا حضور، عراق جاتے ہوئے ایک مرتبہ ہمارے قافلے نے پہاڑی کے دامن میں رات کو پڑاؤ کیا۔ شام کے وقت اچانک پانی ختم ہو جانے پر قافلہ کے سردار نے مجھے پانی بھر کر لانے کا حکم دیا۔ میں مشک اٹھا کر گیا اور قریب ہی پہاڑی نالے میں سے پانی بھرنے ہی لگا تھا کہ مجھے کچھ فاصلے پر کسی انسان کے کرہانے کی آواز سنائی دی۔ میں لپک کر اس جانب گیا تو دیکھا کہ ایک شخص زخموں سے چور پتھروں میں پڑا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی ڈالا تو وہ کچھ ہوش میں آیا۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، ایسا لگتا تھا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ پہاڑی ڈاکو اس کی تمام پونجی چھین کر اپنی جانب سے اسے مار کر یہاں پھینک گئے ہیں۔ اگر میں کچھ دیر اس سے نہ بچاتا تو وہ مر چکا ہوتا۔ پانی تو میں بعد میں لایا، لیکن پہلے میں اس زخمی شخص کو اٹھا کر اپنے خیمہ میں لے آیا۔ قافلہ کے طبیب نے اس کی مرہم پٹی کی اور میں نے اس کی تیمارداری کی، بہت توجہ سے کی۔ صبح کے وقت روشنی میں اس کو میں نے پہچان لیا، وہ ہمارے دشمن قبیلے کا سردار ولید بن زبیر تھا۔ پہلے تو میرے جی میں آیا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن کچھ عرصہ پہلے اس آدمی نے مجھے تنہا پا کر مارا پیٹا تھا۔ میں بڑی مشکل سے وہاں سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوا، لیکن وقت اور زخمی حالات میں نے اسے بدلہ لینا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے دل جمی سے اس کا علاج کروایا، دیکھ بھال کی، اپنے ساتھ سفر میں رکھا، اپنی سواری اس کے سپرد کی
اور اگلی منزل پر جب قافلہ شہر میں پہنچا تو میں نے اسے اپنے ملازموں کی نگرانی میں شہر میں اس کے ایک دوست کے گھر پہنچوا دیا۔ رخصت ہوتے ہوئے میں نے اسے احسان نہ جتلایا، البتہ اسے اپنی پہچان ضرور کروا دی۔ اس وقت اس شخص کے پاس ندامت اور آنسوؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ شاید اس وجہ سے اس کا قبیلہ ایک عرصہ سے ہم پر حملہ آور نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے مال مویشی چرائے ہیں۔ عبداللہ اتنی نکہت کے باوجود تیزی سے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھ کر بے اختیار اپنے بیٹے کا منہ چوم لیا اور بولا، یہی بہادری کا اصل کارنامہ ہے۔ طاقت کے ہوتے ہوئے بدلہ نہ لینا، یہی سب سے بڑی بہادری ہے۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے ہیرے اور جواہرات کی تھیلی اپنے چوتھے بیٹے کی طرف اچھال دی۔ باپ کو اپنے بیٹے کے کارنامے پر بے حد خوشی ہوئی تھی۔